بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ موجودہ عہد میں نوجوان اسلام کی طرف کیسے آئیں گے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نوجوان اس سے مراد کیا ہیں، کیا مسلمان نوجوان یا غیر مسلم نوجوان۔ تو غیر مسلم نوجوانوں کے لیے ایک علیحدہ طریقہ ہے، دعوت ہے اور اس کے اصول علیحدہ ہیں، لیکن ایک مسلمان نوجوان اسلام کی طرف کیسے آئے گا تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ نوجوان اسلام سے دور گیا کیسے ہے۔ اور ہر بندے کے اسلام سے دور ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بس اوقات ہمارے نوجوان اسلام سے اس لیے دور ہوتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں مختلف طرح کے نظریات چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کا نظریہ، اب بظاہر یہ ایک کھیل ہے مگر کرکٹ ایک پورا نظریہ ہے، اس کی ایک بڑی کمیونٹی ہے، اس کے فالوئنگ کے لیے ایک بہت بڑے دنیا ہے اور کرکٹ اس کے گرد چلتی ہے۔ اربوں ڈالر اس کرکٹ کے میدان میں گھومتے ہیں۔ وہ اربوں ڈالر نوجوانوں اور بعض بزرگوں کے تعلق کی وجہ سے، ان کے نظریہ کرکٹ کی وجہ سے وہ دنیا میں کرکٹ کے تھرو سرکل کرتے ہیں۔ اس میں ایئر لائنوں کے ٹکٹ بھی کرکٹ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری مارکیٹ میں بکنے والی پروڈکٹس بھی کرکٹ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ کرکٹ کے میدان میں اشتہار چلانے کے لیے ٹی وی پر آپ کو اس دن سب سے مہنگا ترین اشتہار بکتا ہے۔ اس بکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرکٹ کا فالوور اسے خریدے گا اور وہ ایک خاص شوق کا عادی ہے۔ اسی طرح فلم انڈسٹری کی وجہ سے اسلام سے دور جانے والے، ڈرامہ انڈسٹری کی وجہ سے جانے والے، اسی طرح اسلام سے دور جانے والے ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں مخصوص کانسیپٹ کی یونیورسٹیاں، مخصوص کانسیپٹ کے اسکولز، مخصوص کانسیپٹ کے ادارے، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا نوجوان اسلام سے دور گیا۔ اب وہاں سے اس کو واپس لوٹانے کے لیے وہی میدان اس کو سمجھانا ہوگا کہ جہاں تم گئے ہو اور تم نے نظریہ اسلام کے متعلقات کو چھوڑا ہے اور دستبردار ہوئے جا رہے ہو اور وہاں کی گمراہیوں کو تم نے اختیار کیا اور اسلام کے ہدایات کو ترک کیا، ان میں موازنہ کیا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان کی محنت۔ یعنی آپ کسی کو دلائل بھی دیں گے، صرف دلائل دیں گے، اس آدمی کی ایمانی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی دلیل کے مضبوط ہونے کے باوجود وہ آپ کی دلیل کا جواب نہیں دے سکے گا، مگر آپ کی دلیل مضبوط ہونے کے باوجود آپ کا نظریہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور اپنے نظریہ کو چھوڑنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت نظر آئے گا۔ یعنی آپ سیاسی کارکن ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی کو لے لیں، تو آپ کسی پارٹی کو صحیح کہتے ہیں اور کسی کو غلط کہتے ہیں، تو آپ کی مارکیٹ میں جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، آپ ان کو ان پارٹیوں کے جرائم پر جتنے بھی حوالے دے دیں، وہ اپنی پارٹیاں چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ اصل بات چھوڑنے کے لیے جو دل دماغ کی طاقت ہے، کہ اپنی پسند کو چھوڑنے کے لیے طاقت ایمانی بنیادی، اس میں کمی ہے۔ اچھا، ایمان کی محنت کرنے کے بعد یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پر ایمان کی محنت کرنے کے لیے اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے پہلے اپنے دل میں بھرنا کہ دنیا میں ماں سے، باپ سے، مملکت سے، مال سے، دولت سے، میرے ذوق سے، شوق سے، میری ذات سے زیادہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ اس محبت کے اوپر پوری زندگی کا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی ضرورت ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس پہ میں آپ سے ڈیٹیل پہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کروں گا۔ آج آپ یہ جو سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ نوجوانوں کو کس طرح اسلام کی طرف دوبارہ لایا جا سکتا ہے، تو مسلم نوجوانوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے پہلے ان کے درمیان ایمان کی محنت، اللہ اور رسول کی محبت، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ جب وہ اس محبت کو سمجھ جائیں گے
ان کی زندگی کا رخ چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان میں جو جزوی گمراہیاں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر آئی ہیں، اس کے دلائل سے جوابات دے کر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم۔